بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم کا گرامر کا کچھ کام ہے، جس میں آج ہم نے اس میں مشتقی قسمیں پڑھنی ہیں اور ان کی تعریفیں اور مثالیں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس اس میں مشتق کی قسمیں موجود ہیں، ہم انہیں پڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے کچھ گرامر کی ہوئی ہے اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ جب آپ نے اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام پڑھی تھی تو اس میں سے ایک قسم ہے اس میں مشتق۔ تو آج سب سے پہلے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اس میں مشتق کیا ہے۔ جب اس میں مشتق ہم پڑھیں گے، تعریف دیکھیں گے، تو پھر جا کے ہمیں معلوم پڑے گا کہ اس میں مشتق ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کی اقسام پڑھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس میں مشتق کی تعریف کیا ہے۔ تعریف دیکھیے، اس میں مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن پھر اس سے کوئی لفظ نہ بنے۔ مثلا لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ آپ نے گزشتہ جو لیکچر کیا تھا تو ہم نے اس کی تعریف تب بھی پڑھی تھی، ابھی پھر اس کو ہم بار بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے ازبر ہو جائے۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنتا خود مصدر سے ہے۔ کون بھلا؟ اس میں مشتق۔ اس میں مشتق جو ہے یہ بنتا کس سے؟ مصدر سے۔ آپ کو یاد ہوگا مصدر کی یہ پہچان تھی کہ وہ آخر پہ نون الف نہ لاتا ہے۔ اس کے آخر پہ کیا آتا ہے؟ نون الف نہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں پہچان ہوتی ہے پڑھنا، لینا، دینا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے مصدر کہلاتے ہیں اور ان کے آخر پہ نون الف نہ آتا ہے۔ اب اس میں مشتق جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بنتا کس سے ہے؟ مصدر سے، نون الف نہ سے۔ یہ دیکھیے، لکھنا، پڑھنا، یہ دونوں مصدر بنتے ہیں نا۔ یہ دیکھیے نون الف نا، یہ نون الف نا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے۔ اب اس میں مشتق جو بنا کس سے ہے؟ اس میں مصدر سے۔ اب اس میں مصدر سے بن تو گیا ہے، کیا بنا ہے؟ لکھنا سے کیا بن گیا ہے جی؟ لکھنے والا بن گیا ہے۔ پڑھنا سے کیا بنا ہے؟ پڑھنے والا بن گیا ہے۔ اب ہم نے مصدر سے بنا تو لیا اس میں مشتق، لیکن آگے اس سے کچھ نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کس کو ظاہر کر رہی ہیں؟ یہ مصدر کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ دونوں کس کو ظاہر کر رہی ہیں؟ یہ مشتق کو ظاہر کر رہی ہیں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مصدر کیا ہے اور مشتق کیا ہے، اور ہم نے اس تعریف کو پڑھ کے معلوم کر لیا کہ اس میں مشتق کی تعریف کیا ہے۔ آئیے اس کی اقسام پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج پہلی قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مشتق کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس میں فاعل۔ آپ بخوبی آگاہ ہوں گے اس چیز سے کہ یہ جو اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل موجود ہے۔ اس فاعل کو پیارے بچوں کہتے ہیں کام کرنے والا۔ جو شخص جملے میں کام کر رہا ہے وہ حقیقت میں فاعل ہے۔ ہم جب اس کی مثال پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ فاعل کون ہے۔ جو جملے میں کام سر انجام دے رہا ہے حقیقت میں وہ فاعل کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، ہم اس کی تعریف پڑھتے اور اس کی مثال دیکھیں گے۔ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، جو فاعل کی بات کرتا ہے۔ یہ فاعل ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیے گا، میں مثال پڑھتا ہوں۔ وسیم لکھنے والا، نسیم پڑھنے والا۔ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس بندے سے ہو رہا ہے، یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے یہ نسیم سے ہو رہا ہے۔ مراد یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ہی عزیز طلباء، یہ دونوں ہی ہمارے پاس اس میں فاعل ہیں۔ یہ فاعل ہیں دونوں۔
انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں فاعل کہیں گے. یہ دونوں فاعل ہیں ہمارے پاس. ہم جانتے ہیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. یہاں پہ یہ دونوں ہی کام کر رہے ہیں, لکھنے والا, پڑھنے والا. یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک یہ دو فاعل موجود نہ ہوں. تو مراد یہ ہے کہ اس میں فاعل وہ اسم ہے, وہ اسم مشتق ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کام کرنے والے کو. جی, اس کے بعد دیکھتے ہیں اسم مفعول ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اسم مفعول کیا چیز ہے, اس کا معنی کیا ہے. تو عزیز طلباء دیکھیے گا, مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو. مراد جس پہ کام ہو رہا ہو, ایسی چیز جس کے اوپر کام موجود ہے, جس پہ کام ہو رہا ہے, اسے مفعول کہتے ہیں. اس کی تعریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کی مثال دیکھیں گے, ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے, یعنی کہ کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرتا ہے. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اس میں مفعول ہے. یہ دیکھیے گا, لکھا ہوا خط, پڑھی ہوئی کتاب. اگر آپ تھوڑی سی بات غور سے دیکھیں, اس جملے کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں, تو پتا چلتا ہے بات ہو رہی ہے خط کی, بات ہو رہی ہے کتاب کی. لکھا ہوا, پڑھی ہوئی, یہ جملہ تو واضح نہیں ہوتا کیا لکھا ہے کیا پڑھا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوا خط, مراد یہ خط جو ہے یہ, اور پڑھی ہوئی کتاب اور یہ کتاب, یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ یہ دونوں کہلائیں گے مفعول. ان کو ہم کہہ دیں گے یہ اس میں مفعول ہے ہمارے پاس. جی پیارے بچوں, آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ اس میں مفعول کیا ہے. اس میں مفعول وہ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہو, جس چیز پہ کام موجود ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اس میں مفعول. جی آئیے اس کی تیسری قسم پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں دیکھیے گا, اب ہمارے پاس تیسری قسم ہے جو اس میں حالیہ پہ مشتمل ہے. دیکھیے پہلے تو یہ بات دیکھ لیں کہ اس میں حالیہ کیا ہے, اس کے معنی دیکھ لیں. حالیہ سے مراد ہے حال, جسے کہتے ہیں آپ موجودہ, جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس حال کی بات کر رہے ہیں. تعریف پڑھیے گا, جیسے میں کہتا ہوں وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے. حالت سے مراد ہے اس کی کیفیت کیا تھی, وہ کس کیفیت میں تھا. پڑھ رہا تھا, پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے. اس کی حالت کو بیان کرنا ہے اس نے جو موجودہ میں ہے. دیکھیے میرے پاس ایک مثال ہے سادہ سی. عمران ہنستا ہوا آیا, عمران ہنستا ہوا آیا. یہ جو تے الف تا ہے نا, اس کو دیکھیے گا. دوسری مثال پھر ان دونوں کی پہچان کرتے ہیں. وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا. ادھر پڑھتے, ادھر ہنستا. پیارے بچوں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, آپ جب بھی موجودہ زمانے کی بات کریں گے نا, تو اس کے جو فعل ہے اس کے آخر پہ تا الف تا آتا ہے. یعنی کرتا, روتا, چلاتا, لیتا, دیتا ہے. یعنی کہ آپ اگر اس کی سادہ سی پہچان کریں تو آخر پہ کیا آئے گا؟ تا ہے, تی ہے, تے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, عمران ہنستا ہوا آیا, تا ہوا آیا. مراد یہ موجودہ زمانے کی بات ہے. وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا, تو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, مراد ابھی کی بات ہے, حال کی بات ہے. اس میں حالیہ کی بات ہو رہی ہے, ابھی کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ یہ چیز دیکھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ایسا جملہ ہے جس کے اندر اس نے موجودہ زمانے کی بات کی ہے جو ابھی زمانہ موجود ہے, کام ہو رہا ہے. تا ہے, تی ہے, تے ہیں, یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں حالیہ اسی چیز کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں مثالوں کی مدد سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں حالیہ کیا ہے.
اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں حاصل مصدر کیا ہے. اس میں حاصل مصدر آپ جانتے ہیں نا, مصدر کو تو پہچانتے ہیں نا, جس کے آخر پہ نون الف نہ آتا ہے اور کوئی بھی فعل ہو, وہ کام ہو, پڑھنا, اٹھنا, لینا, دینا, آنا, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مصدر ہیں. مصادر بھی کہتے ہیں جمع میں اس کو. اب دیکھیے تعریف اس کی یہ ہے, وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو. مراد مصدر نہ ہو, مصدر جانتے ہیں نا, نون الف نہ, یہ نہ ہو, لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے. یعنی خود وہ دکھنے میں تو مصدر نہیں لگتا, ہو بھی نہ وہ, لیکن جب اس کا معنی دیکھیں یا اس کا اثر تاثیر دیکھیں تو معنی کون سے دے؟ مصدر کے دے. دیکھیے گا, میرے پاس لفظ ہے دباؤ, میرے پاس لفظ ہے لڑائی. اب میں بات کرتا ہوں دباؤ, یہ مصدر نہیں ہے, ہم جانتے ہیں مصدر نہیں ہے. اسی سے کیا بنا؟ دبانا, یعنی دباؤ سے دبانا, یہ جو ہے یہ مصدر بن گیا, اسے ہم مصدر کہیں گے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے لڑائی, یہ نہیں ہے مصدر, لیکن لڑنا یہ مصدر بن جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے. یہاں پہ یہ جو دونوں ہیں, لڑائی اور دباؤ, یہ کیا ہیں؟ یہ حاصل مصدر ہیں, انہیں حاصل مصدر کہیں گے. یہ بھی وہی چیز ہے, حاصل مصدر. مراد دباؤ اور لڑائی حاصل مصدر ہیں, اور یہ جو ان سے بنا ہے یہ دونوں ہی مصدر ہیں, یعنی کہ ہمیں مصدر حاصل ہوتا ہے ان سے. تو سمجھ آیا آپ کو عزیز طلباء کہ حاصل مصدر کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں مشتق میں سے یہ وہ ہے جو کسی بھی حاصل مصدر کو ظاہر کرے, یعنی کہ دباؤ, لڑائی. جی پیارے بچوں, آئیے اس کی ایک قسم اور ہے, اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی پیارے بچوں, ہمارے پاس اس وقت آخری قسم ہے اس میں مشتق کی, جو کہ ہے اس میں معاوضہ پہ. ذرا غور کیجئے گا, اس میں معاوضہ کا آپ کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے. معاوضہ کہتے ہیں اجرت, بدلہ, صلہ, کسی بھی چیز کا بدلہ صلہ ملے آپ کو, اس میں معاوضہ ہے. ذرا تعریف دیکھیے گا, اس کی تعریف ہے وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے. یعنی کہ تین چیزیں, خدمت, اجرت, بدلہ. اب یہاں پہ میں نے تین لکھے ہیں, پسوائی, دھلائی, رنگوائی. اب ذرا غور کیجئے, آپ کوئی بھی چیز, جیسے آپ آٹا پسواتے ہیں, آپ کپڑے دھوتے ہیں, آپ رنگ کرواتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا, یہ بڑا سادہ سا ہے, اس میں معاوضہ بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا آپ کو. جیسے میں کہہ رہا ہوں پسوائی ہے, میں کہتا ہوں آٹا پسواتے. اگر آپ آٹا پسواتے ہیں یا آٹا پیستے ہیں یا پسواتے ہیں, اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی پسوائی دیتے ہیں آپ. یعنی آٹا آپ نے پسوایا کسی سے, اس کے بدلے میں اس کی محنت کا کیا صلہ آپ نے دیا؟ کچھ پیسے دے دیے, تو وہ آپ نے اس کی پسوائی دی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کپڑے دھو دو بھائی, مجھے کپڑے دھو کے دے دو, میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا. تو اس پیسے کو جو آپ نے, ان پیسوں کو آپ نے دیا ہے, حقیقت میں آپ نے اس کی دھلائی دی ہے. دھوبی کپڑے دھوتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کیا اسے دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. تو پیسے دینا کیا ہے کہ آپ نے اس کی دھلوائی دے دی ہے. آپ کپڑے سلاتے ہیں, سیتے ہیں تو کسی سے آپ اس کی سلائی لیں گے, آپ کسی سے سلواتے ہیں تو آپ اس کی سلوائی دیں گے. یہ سلوائی, یہ پسوائی, یہ دھلائی, یہ رنگوائی, یہ سارا کیا ہے؟ یہ اس میں معاوضہ ہے جو آپ کسی کا صلہ دے رہے ہوتے ہیں, کسی بھی کام کا.
یہاں پہ اس نے رنگوائی ہے، یعنی کہ آپ نے رنگ کروایا ہے کسی سے، اب اس کو بدلے میں کیا دیں گے؟ اس کی محنت دیں گے، اس کی تنخواہ دیں گے، اس کی اجرت دیں گے، اس کا بدلہ و صلہ دیں گے. تو کیا کہیں گے اسے آپ کہیں گے میں نے رنگوائی دے دی ہے. وہ یہ نہیں کہ پیسے دے دیے، وہ کہے گا میں نے اس نے رنگ کیا ہے، میں نے اس کو رنگوائی اس کے پیسے دے دیے، رنگوائی کے پیسے دے دیے. تو یہی حقیقت میں اس میں معاوضہ ہے. تو عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ اس میں معاوضہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، ازبر ہو گیا ہوگا. آج ہم نے اس میں مشتق کی جو اقسام ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ زیر بحث لائی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.